دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے اور رات کا کتنا حصہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ اس کی برکات جو ہیں وہ سمیٹی جا سکتی ہیں۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں۔ پہلی بات تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ کہ کون سی رات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات مجھے خواب کے اندر دکھائی گئی، پھر مجھے بلہا دی گئی، لہٰذا اب تم اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو پانے کی کوشش کرو۔ میں اپنے آپ کو خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ 21ویں رات کو تیز بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز پر بھی چھت سے پانی کے قطرے جو تھے وہ ٹپک رہے تھے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ رات آخری راتوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنے اور سننے کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس رات کو پانا چاہے وہ آخری 7 راتوں میں سے اس کو پانے کی کوشش کرے۔ یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مختلف لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہوا، آسمان سے ہمیں روشنی محسوس ہوئی، باہر ہوا میں بڑی خنکی تھی اور بڑا چمکدار، کوئی کہتا ہے بارش ہو رہی تھی، کوئی کہتے ہیں کہ چاند کی روشنی تھی۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ذہن میں رکھیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر رمضان کے آخری عشرے سے آپ نے اور امت کے لیے آسانی فرما دی کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور دوسری بات، یہ 5 طاق راتیں جو ہیں یہ کون سی ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، 5 راتیں ہیں طاق رات۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک ہلکی سا جھونکا آیا یا روشنی آئی، بس وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ برکت والی رات ہے، حتی مطلع الفجر، صبح تک کے لیے ہے۔ یہ کوئی ایک لمحہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک لمحہ، 1 سیکنڈ، 1 منٹ کے اندر وہ رات آنی ہے اور گزر جانی ہے، ایسی بات ہرگز نہیں۔ میرے بھائی، کوشش اس بات کی کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم سامنے رکھیں۔ اپنی عقل سے یا لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے اخذ نہ کیجئے کہ آج ہی فلاں رات تھی جی، اس دن میں جاگ رہا تھا، نہیں فلاں نہیں تھی، وہ فلاں رات تھی۔ میرا آپ کا کام کیا ہے، ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اس کی برکات کو سمیٹنا ہے۔ تو ساری راتوں میں، 5 راتوں میں عبادت کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اتنے زیادہ گناہ اور اتنے گناہوں کے انبار ہیں ہمارے۔ جب گناہ ہم کرتے ہیں، کبھی اس وقت سوچا ہے کہ تھوڑے کر لیں؟ اس وقت تو ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب عبادت کا وقت آتا ہے تو حساب شروع کر دیتے ہیں، کہیں ایک رات فالتو عبادت نہ کرنی پڑ جائے۔ ہمیں کوئی ایگزیکٹ بتا دے کہ 27ویں رات ہے تو ہم صرف 27ویں رات کو سفید کپڑے پہن کے، نہا کے، خوشبو لگا کے مسجد جائیں گے، باقی ساری راتیں ہم ڈٹ کے سوئیں گے یا ڈرامے فلمیں دیکھیں گے۔
جب گناہ کرتے وقت حساب نہیں رکھتے تو اللہ سے معافی طلب کرتے وقت ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی ایگزیکٹ ایک دن بتا دیا جائے، ایک رات بتا دی جائے، ہم صرف اسی دن کی عبادت کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر اپنے اللہ کو، میں نے اور آپ نے اپنے اللہ کو خود سے راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب اسے حاصل کرنی ہے، بخشش حاصل کرنی ہے، تو پھر اپنے آرام کی، اپنی مصروفیت کی قربانی دیں، وقت نکالیں، رات کو جاگیں اور جاگ کر اللہ کی عبادت کے اندر وقت صرف کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے استغفار کریں، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے توبہ کریں کہ ہم دوبارہ یہ گناہ نہیں کرتے۔ اور اس کے لیے یہ رمضان کا آخری عشرہ اور خاص طور پر آخری عشرے کی طاق راتیں، ان کوئی برکات کو سمیٹنے کی کوشش کریں، عبادت کریں، کثرت کے ساتھ کریں اور اپنے اللہ کو اپنے سے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی بخشش کی دعا مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔